سر پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے یا قیاس کرتا ہے کہ جناب، چونکہ میں نے دیکھے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں نا، کہ بلاول کی مولانا سے ملاقات نون لیگ کے لیے خطرے کی گھنٹی کوشچن مارک فلاں والا، تو یہ قیاس بہت مبنی بر مبالغہ ہے یا حکومت کے لیے اس میں کوئی پریشان ہونے کی وجہ ہے؟ ابھی تک مبنی بر مبالغہ ٹھیک. تو اس کا مطلب وہ جو ایک بل تھا مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق، اس پہ اب تک جو دستخط نہیں ہوئے زرداری صاحب کے، یہ صرف اسی ایک نقطے پر ہی آج کی ملاقات میں گفتگو ہوئی ہے، یہ کہنا ٹھیک ہے؟ تو بہت ہوئی ہے، باتیں تو بہت ہوئی ہیں، یہ بھی ایک نقطہ تھا، مطلب اس میں مین نقطہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مین تھا، باقی تو گپ شپ جو ہے نا باقی چیزوں پہ بھی ہوئی ہے. اب وہ بند کمرے کی باتیں پھر میں کہوں گا تو پھر جو ہے نا وہ انہوں نے چونکہ آپ نے کہا تھا ہمارے پروگرام میں پہلے بھی کہ بھئی یہ تو ایک طریقے سے دھوکہ ہوا ہمارے ساتھ، گورنمنٹ نے دھوکہ دیا، اور اس بل کے بارے میں تو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ ہوگا، لیکن زرداری صاحب نے اپنا دستخط نہیں کیا. تو کیا کہتے ہیں بلاول صاحب، کیا وجہ ہے ایک دستخط کرنے میں ایک ایسی چیز کی جو پہلے سے طے ہو چکی تھی؟ آج جو ان کا جو کہنا تھا بلاول صاحب کا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ کل جب فرض کریں کہ کوئی ایسی بات ہوتی کہ آپ اس طرح کا بل لاتے تو ممکن ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے، مگر یہ ممکن ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہ کرتے، مگر اب ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے، آپ کے ساتھ طے کیا ہے، اب یہ بل آپ کا نہیں ہے، اب بل یہ ہمارا بھی ہے، اور ان اینی کیس جو ہے اس کو قانون کی شکل دلائی جائے گی. تو اگر وہ اتنا اون کر رہے ہیں تو پھر تو دستخط ہو جانے چاہیے تھے. زرداری صاحب کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، مگر وہ جو مجبوری کا جو راستہ تھا وہ تھوڑا سا ہم نے آپس میں ڈسکس کیا، تو وہ بلاول صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ کی تجویز ہے اس کو بھی غور کر لیتے ہیں، ڈسکس بھی کر لیتے ہیں، اور پھر جو نا ایک آدھ دن کے بعد اس پہ مزید بات کریں. وہ شعر آ گیا ذہن میں، آپ نے مجبوریوں کی بات کی تو ہے نا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، لوگ یوں بے وفا نہیں ہوتے، تو کوئی ایسی سخت مجبوری ایسے کہ لوگ یوں بے وفا نہیں ہوتے، تو کوئی ایسی سخت مجبوری آڑے آ گئی ہوگی صدر محترم کے، آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا کہ صدر صاحب جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، مگر صدر صاحب جب صدر ہوتے ہیں تو وہ ریاست کے ہیں. ٹھیک، پھر ریاست کے مفاد کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے انہیں. پتہ نہیں بہرحال ریاست کے ہیں، میں نے مفاد کا خیال کرنے کا نہیں کہا، میں نے کہا کہ صدر صاحب ریاست کے بھی ہوتے ہیں. نہیں سر، یہ بہت بات ویسے ہو رہی ہے، آپ ذرا کیجئے نا اس تاثر کی تصدیق یا تردید کہ جناب ایک طرف وہ واؤڈا صاحب ہیں جو کہ ظاہر طاقت کے لڑکوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے نون لیگ پہ فائرنگ شروع کر دی ہے، انہوں نے بلاول صاحب سے ملاقات کی، بلاول صاحب آج یہاں ملے، یعنی اسلام آباد میں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں آج سے 4 6 8 مہینے، میں نے خود کچھ لوگوں سے آف دا ریکارڈ سنی ہے بات ان گناہگار کانوں نے، کہ جناب شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ڈرائیونگ سیٹ سے نون لیگ ہٹ جائے اور پیپلز پارٹی آ جائے اور ایک نئی صف بندی ہو جائے. آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ معاملہ؟ ویسے تو میں جب اس ملاقات کے بعد ابھی تک میں اپنے آفس نہیں پہنچا، تو رستے میں تھا تو واڈا کی مجھ سے بات ہوئی تھی، فون کیا تھا انہوں نے، اور مولانا سے کہہ رہے تھے کہ مولانا سے ملاقات ہو سکتی ہے. میں نے کہا کہ ابھی تو میں نکل آیا ہوں اور پھر کل دیکھیں گے، کل 2 بجے 3 بجے کے بعد میں نے ان کو کہا ہے، اور آگے میسج بھی میں نے کنوے کر دیا ہے، تو جو بھی ٹائم مجھے ملے گا میں وہ کروں گا. تو واڈا صاحب سے ایک ملاقات انشاءاللہ مطلب ایکسپیکٹڈ ہے کل. اور دوسری یہ ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ تو پاکستان کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہوتی ہے بڑی کچی سیٹ ہے، اس کے اوپر کسی بھی لمحے کسی بھی وقت جو ہے کوئی بھی بیٹھ سکتا، آپ بھی بیٹھ سکتے، میں بھی. اچھا، سب کچھ پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے، آپ کیئر ٹیکر کے طور پہ آ سکتے ہیں. اور اگر میں آ سکتا ہوں جس کی جو کہ اپنے علاقے سے کھڑا ہو تو کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکے، تو اس کا تو آپ ایک منتخب ایم این اے اور سینیٹر والی جماعت، آپ تو پھر آ ہی سکتے ہیں کسی اگلے سیٹ اپ میں سب بندی اگر تبدیل ہو تو. دیکھیے نا، اس سے پہلے کیئر ٹیکر جو ہے وہ تو منتخب نہیں ہوئے تھے نا، میرا دوست ہے نواز، مگر وہ منتخب تو نہیں ہوئے تھے نا. جب وہ ہو سکتے ہیں تو بدامی صاحب کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور جب بدامی صاحب ہوتے ہیں تو مولانا صاحب تو پھر ظاہر ہے ہو ہی سکتے ہیں، ان کی جماعت کا کوئی. مولانا صاحب کیئر ٹیکر میں تو نہیں آنا چاہیے. نہیں، میں تو ایک نئی سب بندی کی بات کروں کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے سب بندیاں کسی وقت بھی چینج ہو سکتی ہیں. دیکھیے یہ غیر مقبول حکومت ہے، یہ تو آپ مانتے ہو نا. ہاں وہ جتنے بھی دعوے کریں، وہ کہیں کہ جی وہ نفسیاتی حد جو ہے نا کراس ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مگر غیر مقبول حکومت ہے، اس کے باوجود کوئی ان پہ بلیو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اب
ان کے پاس جو ہے نا وہ ان کی کوئی گڈ ول نہیں ہے مارکیٹ میں. لیکن اگر کوئی ایسا سیٹ اپ ہو کہ نون لیگ پیچھے ہو جائے، پیپلز پارٹی آگے آ جائے تو غیر مقبول سے مقبول ہو جائے گا کیا سیٹ اپ؟ یہ اب پتہ نہیں ہے، مگر بہرحال بلاول جو ہے نا مطلب ٹھیک ہے، بلاول کوئی مطلب اچھے آدمی ہیں، کوئی اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. اگر اس کو سادہ کر لوں، اگر اسٹیئرنگ بلاول صاحب کے ہاتھ میں آ جائے تو سواریوں میں پھر آپ بھی ہو سکتے ہیں. یہ اب پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں جو ہے نا اس میں فیصلہ سازوں میں نہیں ہوں پارٹی کے. اور بلاول کے ساتھ مطلب ٹھیک ہے، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے بلاول کے پاس آنا. سمجھدار آدمی ہے، میں نے اس کی ڈیپتھ دیکھی ہے. اور بڑا انٹرسٹنگ ہے، پچھلے کچھ دنوں میں بہت لوگ بلاول صاحب کی لیاقت کے قائل ہوئے ہیں. یہ الفاظ میں نے واوڈا صاحب سے بھی سنے، کہا بلاول صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں. تو اچھا، اور یہ کل سر آل پارٹیز ہو رہی ہے، کل جا رہے ہیں اس میں آپ کے پی کے میں جو ہو رہی ہے، آپ کی پارٹی جا رہی ہے؟ جی جا رہی ہے، مولانا نے میرا خیال ہے پرمٹ کر دیا ہے وہاں کی صوبائی جماعت کو کہ چلے جائیں آپ. اور انہوں نے پوچھا تھا کہنا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فی الحال تو آپ نے سننا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. رائٹ. اور مولانا صاحب کا جو بیان چل رہا ہے، ہم نے بھی چلایا کہ ہم اسلام آباد آئے تو یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں تیاری کے، تو یہ اسی مدارس رجسٹریشن بل کے تناظر میں کہ اگر اس پر دستخط نہ ہوئے تو اسلام آباد آنے کا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی اسی پہ بات تھی. وہ 8 تاریخ ہم نے ان کو بتایا تھا کہ 8 تک آپ بھی سوچ لیں اور 8 تک پھر ہم بھی سوچ لیتے ہیں. تو دونوں سوچ لیں. اپنے پارٹ میں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی، اور کمٹمنٹ ہونے کے بعد نہ صرف کمٹمنٹ ہوئی تھی بلکہ آپ سب نے ووٹ کیا تھا اس پہ. تو ووٹ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ دونوں ایوانوں سے منظور بھی ہوا. اور نہ صرف منظور ہوا، اس کے بعد صرف ایک اعتراض لگا، اور وہ اعتراض نے اس کو ایڈریس کر لیا. تو پھر پیس میل میں تو اس پہ آبجیکشن نہیں آ سکتے نا جی. ایک اعتراض لگایا آپ نے، وہ ایڈریس ہو گیا. اس کے بعد جب وہ ختم ہو کے گیا تو پھر آپ نے اور کوئی اعتراض لگا دیں یا سائن نہ کریں. جب اعتراض لگ گیا اور اس کا مداوع ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. پھر تو اس کے بعد ڈیل ٹو بی سائنڈ ہے. بالکل سر. آخری سوال، گورنر راج کی بات ہو رہی ہے، کابینہ میں ڈسکس ہوا باقاعدہ. آپ کی اپنی رائے میں خیبر پختونخوا میں ایسے حالات ہیں کہ گورنر راج لگنا چاہیے یا نہیں؟ میں اس کو جو ہے نا باوجود اس کے کہ دستور کا حصہ ہے گورنر راج لگ جانا، مگر میں اس کے باوجود غیر جمہوری سمجھتا ہوں اور رد کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ جماعت کا بھی یہی موقع. رائٹ.